السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے وضو اور سائنس کے موضوع پر آپ سے جو بات کی تھی، آج ہم ہاتھ دھونے کے اوپر تھوڑا غور کرتے ہیں کہ جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر دور کرنے والی برقی نظام تیز ہو جاتا ہے اور برقی رو ایک حد تک ہاتھ میں سمٹ آتی ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقے پر وضو کرنے سے انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کا کاغذ یا کینوس پر منتقل کرنے کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، کلی کرنا، ہاتھ دھونے کے بعد جب ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے سے جہاں منہ کی صفائی ہوتی ہے وہاں دانتوں کی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ جبڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، دانتوں میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے، قوت ذائقہ بڑھ جاتی ہے، آدمی ٹانسلز کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسواک منہ کو صاف اور بینائی کو تیز کرتی ہے۔ مسواک آدمی کے اندر فصاحت پیدا کرتی ہے۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اس کے بعد ہم بات کریں گے ناک میں پانی ڈالنا۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک انسانی جسم میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ عضو ہے۔ ناک کی زبردست صلاحیت یہ ہے کہ آواز میں گہرائی اور سہانا پن پیدا کرتی ہے۔ ذرا انگلیوں سے ناک کے نتنوں کو دبا کر بات کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ معلوم ہو جائے گا کہ ناک کے اندر پردے آواز کی خوبصورتی میں ایک مخصوص کردار ادا کرتے ہیں، کاسہ سر کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ناک کے خاص فرائض میں صفائی کے کام کو بڑا دخل ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لیے ہوا کو صاف، مرطوب، گرم اور موزوں بناتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر روزانہ تقریباً 500 مکعب فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ ہوا کی اتنی بڑی مقدار سے ایک بہت بڑا کمرہ بھر سکتا ہے۔ برف باری کے موسم میں منجمد اور خوش دن آپ برف پوش میدان میں، لیکن آپ کے پھیپھڑے خشک ہوا سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اس کی رمق قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہیں اس وقت بھی ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو گرم اور مرطوب فضا میں ملتی ہے، یعنی وہ ہوا جس میں 80% رطوبت ہو اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارنہائٹ سے زیادہ ہو۔ پھیپھڑے جراثیم سے پاک دھوئیں یا گرد و غبار اور آلودگیوں سے مصفہ ہوا طلب کرتے ہیں۔ ایسی ہوا فراہم کرنے والے معمولی ایئر کنڈیشنز ایک چھوٹے سے ٹرنک کے برابر ہوتا ہے، لیکن ناک کے اندر نظام قدرت نے اس کو اتنا مختصر اور مجتمع کر دیا ہے کہ وہ صرف چند انچ لمبا ہے۔ ناک ہوا کو مرطوب بنانے کے لیے تقریباً 1/4 گیلن نمی روزانہ پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دوسرے سخت کام نتھوں کے بال انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خودبنی جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے معدے کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جراثیم کو اپنی مشینی انداز میں پکڑنے والے ان غیر مرئی روؤں کے پاس ایک اور دفاعی ذریعہ ہے جسے انگریزی میں ایکسوزم کہتے ہیں۔ اس دفاعی ذریعے سے ناک آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتی ہے۔ جب کوئی نمازی وضو کرتے وقت ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو ان غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ! یا اللہ، آپ کا بڑا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور نماز کے ذریعے جو یہ ایک آدمی کے اندر ایک پورا سسٹم موجود ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے۔